اللہ تعالیٰ کی حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے کوشاں ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین قربانیاں چاہتا ہے. یہی قربانیاں جس کا آغاز ہم سنتے ہیں. اگر اس زمانے میں جیسے روایتیں آتی ہیں کہ کبھی کبھار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ پیارے نبی آپ ہمیشہ عائشہ رضی اللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں. خدیجہ مرنے کے بعد فتح مکہ کے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو یاد کیا. ایک زمانے کے بعد لوگ تو بیوی کے انتقال کے بعد بھول جاتے ہیں. مکہ فتح ہوا, فتح مکہ کے موقع پر بھی یاد کیا تو کہا کہ خدیجہ وہ عورت ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے دولت خرچ کی, جس نے پہل جب میں پریشان ہوا پہلی وحی کے موقع پر اس نے وہ تسلی دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو دولت خرچ کی جاتی ہے, بھلے وہ مردوں سے ہو تو وہ مرد, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ امت ایسے لوگوں سے خالی ہوگی جو اس طرح کا جذبہ رکھتے ہوں, جو صحابہ کرام جنہوں نے اس دین کی سربلندی کے لیے خون کی ندیاں بہا دی, اپنے بچوں کو یتیم کیا, عورتوں کو بیوہ کیا, اور اپنے جان و مال کی قربانی کر دی. جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ, یہ مثالیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو میں ان تمام حضرات کا, مرد و خواتین کا تہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے نام کی پر اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے ان سے پیسہ مانگا گیا اس میں انہوں نے بھرپور خرچ کیا. کچھ ایسی ضرورتیں, اپنی ضروریات کو بھی پیچھے رکھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دین کے نام پر پیسہ دیا. بہت سارے لوگ ہیں مسجد کو آتے ہیں تو جیب میں کچھ پیسے لاتے ہیں کہ چلو جاتے جاتے کچھ لے کے جائیں, لیکن جب چندہ دینے کی بات آتی ہے, کسی یہاں دینے کی, تو فوراً اس کو دے دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین زیادہ محتاج ہے کہ ہم خرچ کریں. واقعی ہم بہت مشکور ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ایک بات ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین تواصل چاہتا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کو ایسے بیار و مددگار چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کونوا انصار اللہ, اللہ تعالیٰ کی دین کے مددگار بن جاؤ. تو میں پھر ایک بار اپنے بھائیوں سے, بزرگوں سے کہوں گا کہ آپ اس اسلامی مرکز کی اس ترقی کے لیے میں ایک بار اپنے دل سے, میری زبان ہوگی اور حقیقت میں ہم سب ساتھ ہیں اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی دین کی ترقی کے لیے ہیں. ہم اس بات کی کوشش کریں کہ جو اصحاب اموال ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے ثروت دی ہے, دولت دی ہے, ماہانہ ممبرشپ لیں اور ماہانہ چندہ دینے کی کوشش کریں تاکہ ہم ان مراکز کو بہتر انداز میں آگے بڑھا سکیں. ماہانہ اس بات کی کوشش کریں, اور یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. بہت سارے ہیں ہمارے گھروں میں, ہم کیبل ٹی وی کو ماہانہ دے دیتے ہیں. کتنا دیتے ہیں؟ 100 کو دیتے ہیں, کوئی 500 دیتا ہے, 300 دیتا ہے, کیبل ٹی وی کو دے دیتا ہے, ارے پینے کے پانی کو دے دیتا ہے, یا اپنی پیٹرول گاڑی میں پیٹرول بھر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا دین بڑا محتاج ہے کہ ہم اس کے لیے بھی ماہانہ کچھ پیسہ نکالیں. اور یہ صدقہ و خیرات جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے, ہمارے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے. تو میں پھر ایک بار آخر میں شکریہ ادا کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اتنی برکت دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مال و دولت میں برکت ہو. اللہ تعالیٰ دنیاوی مصیبتوں سے, پریشانیوں سے, بیماریوں سے آپ کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے بال بچوں میں اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ انہیں ہدایت میسر ہو. اللہ تعالیٰ تمام کو بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ اسی طرح میں اس بات کی بھی دعا کرتا ہوں کہ جو اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت دے. خاص کر آپ دعا کریں کہ اس ادارے کے مؤسس جو ہیں اللہ تعالیٰ اپنی صحت و عافیت دے, اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں برکت دے, اللہ تعالیٰ دنیا میں مصیبتوں سے, پریشانیوں سے انہیں محفوظ رکھے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم علماء کرام اور اس مبارک مرکز کے ذمہ داران اور میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک مہینے کے ان دنوں کو جو ہے مکمل کرنے کی توفیق دی. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک مہینے کے اندر روزہ رکھنے اور پھر قیام اللیل، تراویح اور پھر تہجد کی نمازیں اور پھر قرآن کی تلاوتیں اور پھر صدقات و خیرات اور زکوٰۃ اور دوسرے مختلف اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کرنے کی توفیق دی. تو ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان نیک اعمال کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شرف قبولیت سے نواز کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت میں اس کا جو ہے بھرپور بدلہ دے. اور پھر یہ جو اعمال ہیں جو ہم نے اس مہینے کے اندر کیے ہیں، یہ اعمال رمضان کے مہینے کے پہلے بھی یہ اعمال تھے اور چاہیے کہ رمضان کے مہینے کے بعد بھی یہ اعمال جو ہے مستمر رہیں، رمضان کے مہینے کے بعد بھی یہ اعمال جو ہے جاری رہیں. اور یہی علامت ہے ہمارے اس رمضان کے مہینے کے کیے ہوئے اعمال کی قبولیت کے لیے. یعنی اگر کوئی شخص اس رمضان کے مہینے کے بعد قرآن کی تلاوتوں کو، روزے کو اور پھر جو ہے نمازوں کو اور پھر صدقات و خیرات کو، اگر کسی شخص کا جو ہے اس سے کوئی تعلق باقی نہ رہے رمضان کے بعد، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کا جو ہے مراجعہ کرے، اپنے اعمال کو ٹٹولے، اپنے اعمال میں غور کرے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس مہینے میں کیے ہوئے اعمال کو العیاذ باللہ رد نہ کر دیں، کیونکہ یہی سب سے عظیم چیز ہے. اور پھر ہم کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے تعلق سے کہا کہ یہ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، یعنی ایک ہی مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو یہ یعنی ٹریننگ کے طور پر، تدریب کے طور پر اور پھر اسی طرح اپنے خزائن، اپنے خزانوں کو، اپنے فضل کو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین پر پھر لٹاتے ہیں. تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی کتنی فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی.
یہ تمام اس لیے کہ ہم اس مہینے کے ذریعے اس مہینے سے گزرتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے اچھی طرح ان اعمال سے جو ہے فائدہ اٹھا کر پھر آئندہ کی زندگی میں اور پھر آنے والے دنوں میں اور پھر آنے والے مہینوں کے اندر ہم ان اعمال پر ایسے ہی قائم رہیں جیسے ہم لوگ اس مبارک رمضان کے مہینے کے اندر تھے. اور پھر سلف صالحین رحمہم اللہ تعالی کے تعلق سے ہم کو معلوم ہے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بات جب دہرائی جاتی ہے بار بار تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے، بلکہ جو ہے اس کا بہت ہی اہم اور عظیم معنی ہے. ہم نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ سلف اس مبارک مہینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کو اس مبارک مہینے کو پہنچانے کے لیے 6 مہینے پہلے سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرتے تھے. یعنی ہم سوچیں، ہم ذرا جو ہے تأمل کریں، ہم تھوڑا غور کریں، یعنی وہ کس لیے، یعنی ایسا وہ لوگ کیوں کرتے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے اس مہینے کی جو عظیم فضیلتیں ہیں، اس مہینے کے تعلق سے جو احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہوئی ہیں وہ دوسرے کسی بھی مہینے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. اور پھر ہم کو معلوم ہے کہ مہینوں میں سب سے مبارک مہینہ یہ رمضان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک چیز کا ذکر کرتے ہوئے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہی جو ہے اس مہینے کی قدر و عظیمت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر اس مبارک قرآن کو جو ہے نازل فرمایا. اور پھر ہم کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے قرآن کا مدارسہ کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے اور پھر جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے. تو دیکھیے سبحان اللہ، یعنی جو جبریل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قرآن سنیں اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنائیں. اور پھر جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جو ان کو قرآن سنایا. اور پھر اسی طرح جتنی احادیث ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان، من قام ليلة القدر. یعنی یہ ساری احادیث جس میں اتنی عظیم فضیلت آئی ہوئی ہے تو یہ تمام اس لیے کہ صرف اس مبارک مہینے کے ذریعے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قربت حاصل کر کے دوسرے سارے مہینوں کے اندر اس پر استقامت کرے، اس پر قائم رہے اور اس پر باقی رہے. اسی لیے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. سبحان اللہ، یعنی اگر کوئی اس عظیم رات میں جو ہے عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اللہ اکبر. یعنی ہم کو معلوم ہے کہ یہ 1000 جو مہینے ہیں وہ کتنے سال ہیں؟ 80 اور 80 پر 3 سال تقریباً اس کے ہیں. تو سبحان اللہ، اگر کوئی شخص ایک رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عبادت کر کے اتنا عظیم اجر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاصل کرتا ہے. تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خیرات کیسے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کیسے ہیں اس امت کے اوپر، اس امت کے اوپر. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کیا کیا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے. یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کی وجہ سے اور پھر اس امت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہیں. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ان صلاتی کہ میری نمازیں ونسکی اور میری قربانیاں ومحیای اور پھر میرا جینا، میری زندگی
ومماتی للہ رب العالمین، اور پھر میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ اب دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے ایک مومن کی زندگی کا کوئی بھی حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں، ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ اور نسک کا ذکر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی یہ ساری عبادتیں تو اللہ کے لیے ہیں، مگر میرا جینا اور مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ تو مجھے بتائیے کیا کوئی چیز ایک مومن کی زندگی میں جو ہے اس آیت سے باہر ہو سکتی ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جن اور انس کو میری عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اب ہمارے لیے جو لوگ صرف رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کرتے ہیں، صرف رمضان کے اندر قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، صرف رمضان کے اندر روزے رکھتے ہیں، یا صرف جو ہے اس مہینے کے اندر نیک اعمال کو کرتے ہیں، اور پھر جب یہ مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو کبھی لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی اس مہینے کے اندر کوئی عمل ہی نہیں کیا، یعنی ان کو ان کے اور ان اعمال کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو ایسے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محرومی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انس کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر ہمارے پاس سارے مہینے جو ہے برابر ہیں، یعنی عمل کے لیے سارے مہینے برابر ہیں، کیونکہ جو رب رمضان کا ہے وہی رب شوال کا بھی ہے، وہی رب ذو القعدہ اور ذو الحجہ اور سارے مہینوں کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اور پھر جو رب رمضان کے اندر جس نے ہم کو رمضان کے اندر توفیق دی، وہی رب ہم کو رمضان کے بعد بھی جو ہے توفیق دینے والا ہے۔ تو اسی لیے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق ہمیشہ جو ہے قائم رکھنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے مومنوں اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعمال کو کرنے کا اور اس کے نواہی اور اس نے جن چیزوں سے روکے اس سے بچنے کا جیسا حق ہے تم ویسے ادا کرو۔ اور پھر کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور پھر تمہاری موت صرف اسلام اور ایمان کی حالت میں ہو۔ تو اب اس آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا کوئی شخص یہ بتا سکتا ہے کہ اس کی موت کا وقت کب ہے، اس کو اجل کب آنے والی ہے، اسے موت کب آنے والی ہے؟ سبحان اللہ، یعنی ہمارے ساتھ کتنے لوگ موجود تھے جو رمضان کے شروع میں ہمارے ساتھ تھے یا جو رمضان سے پہلے ہمارے ساتھ تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلمانوں کی موتاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو نازل فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور مہلت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور موقع دیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کریں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو قائم کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان اعمال کو کر کے اونچے درجات کو حاصل کریں۔ تو جب ہم کو ہمارے وقت کا جو ہے پتہ نہیں ہے اور پھر نہیں معلوم ہے کہ جو آئندہ ہمارے سامنے کیا مشغولیات آنے والی ہیں، تو اسی لیے چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے رہیں، اس مہینے میں بھی اور آئندہ آنے والے مہینوں میں بھی ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے عبادت پر قائم رہیں۔ اسی لیے سلف میں سے جب ایک امام سے کہا گیا کہ جب لوگ ہیں جو صرف رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور پھر جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو جو
یعنی خراب لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف رمضان میں یاد کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان ختم ہوا گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں جانتے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشحالی میں یاد کرتے ہیں، اور جیسے ہی ان پر تنگیاں ہوتی ہیں، جیسے ہی ان پر مصیبتیں آتی ہیں، جیسے ہی ان پر آزمائشیں آتی ہیں، ابتلاءات آتی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور خوشحالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عرف اللہ فی الرخاء یعرفہ فی الشدہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشحالی میں یاد رکھے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو جانے گا خوشحالی کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تنگی میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ساتھ دے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تنگیوں میں جو اس کی مدد کرے گا. من عرف اللہ فی الرخاء یعرفہ فی الشدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے گا شدت میں، تنگیوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو ہے نصیحت کی اور ان کو جو ہے ان کی مذمت بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم انسان پر جو نعمتیں کرتے ہیں، جب ہم انسان کو جو خوشحالی دیتے ہیں، اعرض ونأى بجانبه، تو وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، چونکہ خوشحالی میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں رکھتا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جیسے ہی اس پر جو تنگیاں اور مصیبتیں آتی ہیں فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اللہ کے پاس جو ہے التجا کرتا ہے، اللہ کے سامنے دعائیں کرتا ہے. تو ایسے لوگ چاہیے کہ جو ہے وہ اپنے ایمان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھیں اور پھر اپنے ایمان کا جو ہے خیال رکھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو نعمتیں دیتا ہے اور اس کی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو، دوسرے لوگ جو ہے اس کی توقیر کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت بخشتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں بہت ہی زیادہ مقرب ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت ہی زیادہ جو ہے قربت والا ہوں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانِ. اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تنگیوں کے ذریعے آزماتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی پریشانیاں جو ہے نازل کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا، میرے رب نے میری توہین کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کلا، یہ تمہارا جو مقیاس ہے، یہ جو تمہارا معیار ہے کہ تم جو یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس پر نعمتیں ہیں، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، سب کچھ ہے، وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قربت والا ہے، اور جو تنگ دستی میں ہے، جو تنہائی میں ہے، اور جو پریشانیوں میں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کمزور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی وقعت نہیں ہے. تو یہ خیال تمہارا صحیح نہیں ہے، کلا، تو یہ رائے صحیح نہیں ہے. تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر حالت میں یاد کریں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا اذکر اللہ یذکرک، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو یاد رکھے گا. یہ شرط ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یاد کرے گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو تم ایسے نہ ہو جاؤ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کہ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو جو کوئی خیال ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جب ان کو کرنا ہوتا ہے جب کرتے ہیں، جب نہیں کرنا ہوتا ہے نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے نفس کا خیال اور اپنے نفس کی مصلحت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دور کر دے گا.
یعنی جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کو اس کے جو مصالح ہیں، اسے جو چیزیں کرنا چاہیے، اس کی بھلائی، اس کی دنیا کی بھلائی اور اس کی آخرت کی بھلائی جن چیزوں کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جو ہے اس کو دور کر دے گا. یعنی آدمی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو خود جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خیال نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس شخص کی حفاظت کرے. یعنی اس کا ہلاک ہونا، اس کا برباد ہونا لازمی ہے اس شخص کا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو ہے صرف مخصوص احوال میں اور مخصوص حالتوں میں کی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کئی آیتوں میں کہا، استقامت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دی. کہا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو جن لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، ان الذين قالوا ربنا الله، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، ثم استقاموا، اور پھر ایمان کے اندر وہ جمے رہے. یعنی ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ یہ استقامت آدمی سے ہر مہینے میں مطلوب ہے. یہ استقامت اعمال پر، نیکیوں پر، خیرات پر، صدقات پر، نمازوں پر، روزوں پر، یہ ہر مسلمان سے صرف مخصوص اوقات میں مطلوب نہیں ہے، بلکہ سارے مہینوں میں، سارے اوقات میں، سارے احوال میں مسلمان سے جو مطلوب ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور پھر جو ہے وہ اس پر جمے رہے. یعنی یہ استقامت ایک عظیم چیز ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سفیان بن عبد اللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتلائیے. یعنی ذرا سوچ کے دیکھیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا طلب کیا. انہوں نے کہا کہ جو ہے قل لی فی الاسلام قولا، کہ مجھے اسلام کے اندر ایک ایسی بات بتائیے لا اسأل عنہ احدا بعدک. اور دوسری احادیث میں غیرت کا بھی جو ہے ذکر ہے کہ میں جس کے بارے میں کسی دوسرے سے جو ہے سوال نہ کروں، یا جو ہے آپ کے بعد میں کسی سے سوال نہ کروں اس کے تعلق سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ان کو بتلائی وہ کہا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کہو آمنت باللہ، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں، ثم استقم، جب تم مؤمن ہو، جب تم مسلم ہو تو اس پر جو ہے قائم رہو، استقامت طلب کرو، استقامت کے ساتھ اس پر جو ہے جمے رہو. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کی. اس عظیم چیز کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اہل الکتاب کو، یہود و نصارہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کی اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت کی. کہا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کیا مؤمنین کے لیے ابھی وقت نہیں آیا؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، کیا مومنوں کے لیے، مسلمین کے لیے کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے ان کے دل جو ہے بھرپور ہو جائیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حق نازل کیا ہے اسے قبول کریں. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسے نہ ہو جائیں جیسے ان سے پہلے اہل الکتاب تھے. تو یہاں پہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل الکتاب کے ساتھ، اہل الکتاب نے اپنے آپ کو جیسے بنا لیا، اس سے بچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا. کہا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ، کہ مومنین اہل الکتاب کی طرح نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب
یعنی یہود و نصارہ، انہوں نے کیا کیا؟ فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، جیسے جیسے ان کی زندگی گزرتی گئی، ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی ان کے دلوں میں سختی آ گئی، اور پھر جو ہے انہوں نے عبادت کو ترک کر دیا، دین سے دور ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہا کہ جو ہے مومنین کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر وہ لوگ جمے رہیں، ہر مہینے میں، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تم کو یقین آ جائے۔ اور یقین کا معنی کیا ہے؟ موت، یعنی جب تک تم کو موت نہ آ جائے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں جمے رہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے کوئی وقت نہیں رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی خاص مہینہ یا کوئی خاص وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی وقت رکھا تو وہ جو ہے موت کا وقت رکھا، کہ مومن اور ایک مسلم کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جب تک اس کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، اور پھر ایسے ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوتی ہے، اور پھر ایسے ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت میں لیتے ہیں، جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو دنیا اور آخرت میں ثبات دیتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ایسے ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قائم رکھتے ہیں اور ان کے قدموں کو جماتے ہیں اور ان کو جو ہے ثابت قدمی عطا کرتے ہیں۔ جب قبر کے اندر ملک الموت، جب قبر کے اندر دو فرشتے جب سوال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ ایسے ہی لوگوں کو جو استقامت دے گا اور جو ہے قائم رکھے گا، ان کو جو اس سے جو وحشت نہیں ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے گا وہاں پر، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان جوابوں کی توفیق دے گا۔ اور پھر یہ روزہ اور یہ قیام جو ہم نے اس مہینے کے اندر کیا، اور یہ زکاتیں اور یہ حج اور یہ قرآن کی تلاوت، یہ ساری چیزیں اس مہینے کے اندر بہت ہی زیادہ افضل ہیں۔ اور پھر اس مہینے کے علاوہ چاہیے کہ ہم اس پر جو ہے مستمر رہیں، اس پر قائم رہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ثم اتبعه ستا من شوال، اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 دن کے روزے رکھے فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، تو گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ تو دیکھیں کتنی عظیم فضیلت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو رمضان کے ساتھ شوال کے ساتھ جوڑ دیا، یعنی رمضان کے مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے ساتھ جوڑ دیا، کہا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال۔ تو جیسے ہی ہم نے اس مہینے کے اندر روزے رکھے تو پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بھی روزے ثم اتبعه ستا من شوال، اور پھر اس کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھے۔ تو دیکھیے یہ روزے اور یہ ساری چیزیں سارے پورے سال کے اندر قائم ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، تو گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا، کیونکہ رمضان کے 1 دن کا روزہ 1 مہینے کے روزے کے برابر ہے۔ تو یہ 30 دن کے روزے 10 مہینے کے روزے ہو گئے، اور پھر صرف شوال کے 6 دن کے روزے سبحان اللہ 2 مہینے کے روزے کے برابر ہے۔ تو گویا اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے کے روزے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے اگر رکھتا ہے تو گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی عظیم فضیلت ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے روزے کی فضیلت بیان کی، اور پھر یوم الاثنین پیر کے دن کے روزے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ
اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے کے اندر 3 دن کے روزے کی فضیلت بھی بیان کی. تو یہ روزوں کا سلسلہ قائم ہے، یہ روزوں کا سلسلہ جو باقی رہنا چاہیے رمضان کے بعد بھی. اور پھر اس کے بعد قیام ہے، نمازیں ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس رمضان کے اندر جو نمازیں، جو تہجد اور جو قیام اللیل ہم لوگ پڑھتے تھے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس پر رمضان کے بعد بھی قائم رہیں. ضروری نہیں کہ آپ جو ہے اتنی رکعتیں پڑھیں جتنی جو ہے آپ اس مہینے میں پڑھتے تھے، بلکہ اگر آپ زیادہ پڑھیں یا کم پڑھیں تو دونوں چیزیں آپ کے لیے جائز ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ اس عبادت پر ہم لوگ جو ہے رمضان کے بعد بھی قائم رہیں. کیونکہ جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حالت دیکھی، انہوں نے ان کی عبادت دیکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جو ورم آ جاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، مگر اس کے باوجود جو ہے آپ کی یہ حالت ہے. سبحان اللہ. دیکھیے مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے گناہ سارے معاف ہیں، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا یہ حال. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں سے نہ ہو جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. یعنی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے مجھے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاکر بندہ اور شکور بندہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہونا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کرنا، اور پھر اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دے دی، جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور پھر کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اور پھر کہا ان کی مطلب کئی صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کی ہیں. تو ان کو یہ ساری خوشخبریاں، یہ ساری چیزیں ان کی عبادتوں میں کسی قسم کی کمی نہیں لائیں. اور پھر جبکہ ہماری عبادتیں اور ہماری عبادتوں کا جو حال ہے، اور پھر ہماری عبادتوں کے اندر جو خلوص ہمارے دلوں کے اندر ہوتا ہے، ہر شخص بہتر جانتا ہے کہ اس کی دل کی کیفیت کیا ہے، اس کے دل کا حال کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی عبادت کہاں تک قبول ہوگی اور کہاں تک قبول نہیں ہوگی. تو ہمارا حال تو یہ ہے، تو ہم کو کتنی عبادت کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور پھر ہم کو کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ہے. تو اسی لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ کونوا لقبول العمل اشد حرصا منکم علی العمل. علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ تم عمل سے زیادہ عمل کی قبولیت کی طرف زیادہ توجہ دو. یعنی صرف عمل کرنا کافی نہیں ہے. کیا ہم میں سے کوئی شخص یہ بتلا سکتا ہے، کیا ہم میں سے کوئی شخص اس بات کے تعلق سے کہہ سکتا ہے کہ ہم نے جتنے روزے رکھے اس مہینے کے اندر، اور ہم نے جتنی نمازیں پڑھی، اور ہم نے جتنے صدقات کیے، اور ہماری ساری زکاتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول ہو گئی، یعنی یہ کوئی شخص کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کہہ سکتا. اسی لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کہتے تھے کونوا لقبول العمل اشد حرصا منکم علی العمل، تم عمل سے زیادہ عمل کی قبولیت کی طرف زیادہ توجہ دو. اما علمتم ان اللہ تعالی یقول انما یتقبل اللہ من المتقین، کیا تم کو نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقین سے ہی جو ہے قبول کرتا ہے. کوئی شخص اپنے آپ کو متقی کہہ سکتا ہے ہم میں سے؟ تو ہم کو چاہیے کہ ہم عبادت سے زیادہ اپنی عبادت کے حال پر غور کریں. ہماری عبادتیں کیسی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس؟ تو اب مجھے بتائیے، جو لوگ صرف رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے رمضان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور مسجدوں سے اور پھر نمازوں سے اور پھر روزوں سے اور پھر دوسری عبادتوں سے دور ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی عبادتوں کا کیا حال ہے؟ یعنی وہ لوگ جو ساری عبادتیں کرتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس
پاس ڈرتے تھے کہ ان کی عبادت اللہ کے پاس قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. تو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں, ان کی عبادتوں کا حال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں, نیک اعمال کو کرتے ہیں, وقلوبهم وجلہ, اور ان کے دلوں کا حال کیا ہے, ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہے کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں, ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہماری یہ عبادت قبول ہوگی یا نہیں ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری یہ عبادت قبول کی یا نہیں کی. یہ خوف ان کے دلوں میں ہمیشہ ہوتا تھا. اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اہم الذین یسرقون ویزنون. انہوں نے کہا, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے, کیا یہ لوگ وہ ہیں جو چوری کرتے ہیں اور پھر جو ہے زنا کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اللہ ابن الصدیق, کہ نہیں, بلکہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں, بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, نیک اعمال کرتے ہیں, یہ ان کا حال ہے. اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا لو انی اعلم ان اللہ تقبل منی رکعتین لکان ذلك حسبی وکفایہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری پوری زندگی کے اندر میری 2 رکعتیں قبول کر لی تو یہ میرے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. یہ صحابہ ہے, یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے جنہوں نے یہ کہا کہ جو ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میری عبادت میں سے 2 رکعت بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے کافی ہے. مگر ان کے اور ہمارے درمیان جو زمین و آسمان کا جو فرق ہے وہ اسی لیے کہ جو ہے ہمارے دل مطمئن ہیں. ہم نیک اعمال کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں میں یہ خوف اور ہمارے دلوں میں یہ خشیت نہیں ہے. ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ قبول ہو جائیں گے, جبکہ ہمارے اعمال میں جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. ہمارے اعمال میں جو تقصیر ہے, ہمارے اعمال میں جو خلل ہے, ہمارے اعمال میں جو کمیاں ہیں, ان تمام کے باوجود ہمارے دلوں کا حال صحابہ کے دلوں کے حال سے انتہائی زیادہ مختلف ہے. تو یہ صحابہ کا حال ہے. اور پھر زکوٰۃ اور حج, یہ ساری چیزیں رمضان کے بعد بھی آدمی کو جو ہے اس پر قائم رہنا چاہیے. جو زکوٰۃ ہم نے رمضان میں ادا کیا, چاہیے کہ ہم اس کے بعد بھی صدقات و خیرات کو جو ہے لوگوں کو دیتے رہیں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے ہر مومن, ہر مسلم قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. تو دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے. جو دن کے ہم کو معلوم ہے جس کے تعلق سے کہ جو سورج کتنا قریب ہوگا ہمارے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. اور پھر اسی طرح حج, بہت سے لوگ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ رمضان کے بعد بھی جو ہے نفل عمرے کریں, اور پھر جیسے انہوں نے رمضان میں کیا ویسے وہ رمضان کے علاوہ بھی کریں. تو یہ ساری عبادتیں رمضان اور غیر رمضان دونوں میں جو ہے ہم کو قائم رکھنا چاہیے. دونوں یعنی ہر مہینے کے اندر ہم کو جو ہے ان عبادتوں کو ادا کرنا چاہیے. اور پھر آخر میں عمل کی قبولیت کی چند علامت ہے. یعنی اگر کسی آدمی کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا عمل انشاءاللہ اللہ کے پاس مقبول ہے یا نہیں ہے, تو اس کے تعلق سے چند علامتیں علماء نے جو ہے بیان کی ہیں. تو اس کی علامت یہ ہے کہ الحسنۃ بعد الحسنہ. آدمی نے اگر نیکی کی, اگر نیک کام کیا تو اس کے بعد بھی جو ہے نیکی کرے.
اس کے بعد بھی جو اچھا کام کرے. اگر کوئی رمضان کے بعد یا نیکی کے بعد اس کی حالت اس نیکی سے پہلے جیسی تھی، اگر اس کی حالت نیکی کرنے سے پہلے، اس عبادت کو کرنے سے پہلے اگر اچھی تھی، تو چاہیے کہ اس عبادت کے کرنے کے بعد اور اچھی حالت اس کی ہو، اس کا دل عبادت کے لیے اور مطمئن ہو، اس کے دل میں اور شرح صدر ہو، اس کا دل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو کرنے کی دعوت دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف اس کو ابھارے. تو یہ عمل کے قبولیت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اگر کوئی شخص ایک نیکی کے بعد، ایک عبادت کے بعد اگر اس کی حالت اس عبادت سے پہلے کمزور تھی اور پھر وہ ان عبادتوں سے دور تھا اور پھر اس عبادت کے بعد وہ اور دور ہو گیا، تو سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ اپنے نفس کا مراجعہ کرے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں پر غور کریں. ہم سب جانتے ہیں اپنے دل کا حال. اگر ہماری حالت اس رمضان کے مہینے کے بعد ایسے ہی قائم ہے جیسے اس رمضان کے مہینے کے اندر تھی، تو ان لوگوں کے لیے مبارکبادی ہے. اور اگر ان کی عبادت اس رمضان کے مہینے کے بعد اس کے اندر کمی ہے یا یہ کہ جو ہے دوری ہے، تو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کا مراجعہ کرے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس استغفار کرے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹے. اور پھر عبادت کی قبولیت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ کہ آدمی اپنے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول نہ ہونے کا خوف اس کے دل میں ہو. جیسے میں نے آگے بیان کیا، یعنی آدمی عبادت کر کے یہ نہ سمجھ جائے کہ خلاص یعنی میری عبادت مکمل ہو گئی، میں جو رمضان کی عبادت جتنی اس پر تھی میں نے ادا کر دیا، میں نے روزے رکھے، میں نے نماز پڑھا، میں نے جو ہے قیام کیا، میں نے ساری عبادتیں کی، اور اس کے دل میں جو ہے کوئی خوف ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے کہ جو ہے یہ عمل اللہ کے پاس قبول ہوا نہیں ہوا، تو یہ بھی علامت کے قبول نہیں ہونے کی دلیل ہے. اور عمل کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ خشیت باقی رہے، اس کے دل میں یہ خوف ہمیشہ باقی رہے. تو اسی لیے ہم کو معلوم ہے سلف کے تعلق سے، جیسے وہ لوگ جو ہے 6 مہینے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رمضان کے مہینے کو پہنچائے، تو اسی طرح وہ رمضان کے بعد 6 مہینے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمل کو قبول کرے. تو دیکھیں کتنی عظیم چیز ہے. انہوں نے جتنی عبادتیں رمضان کے اندر کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرنے کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے 6 مہینے کے لیے جو ہے 6 مہینے تک جو ہے دعا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو یہ سلف کا حال ہے. ان کے دل میں دیکھیے کسی مہینے کے اندر، کسی دن کے اندر، کسی وقت جو ان کے دل سے خشیت اور خوف جو خالی نہیں تھا. ہمیشہ ان کے دل میں یہی خشیت ہوتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول کرے. اور پھر آدمی اس عمل کو کر کے دھوکے میں اور پھر خوش نہ ہو جائے. یعنی خوشی کا معنی یہ ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے بہت کر دیا ہے. بہت سے لوگ جو رمضان کے بعد دور ہو جاتے ہیں، گویا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ رمضان میں کیا وہ بہت ہے، ہم نے جو کچھ رمضان میں کیا وہ بہت ہی زیادہ ہے، انشاءاللہ پھر جب رمضان آئے گا تو دیکھا جائے گا. تو یہ عمل کے نہ قبول ہونے کی دلیل ہے. تو اسی لیے کہا الحذر من العجب والغرور، یعنی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے اور پھر جو خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم نے بہت کر دیا ہے، ہم نے بہت ہی عبادت کر دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہم نے جو ہے اتنا جو صدقہ دے دیا ہے، یا ہم نے جو ہے اتنا جو قیام کیا ہے، یا ہم نے اتنے روزے رکھ دیے ہیں، یا ہم نے جو اتنی مرتبہ جو قرآن کی تلاوت کو ختم کیا ہے. آدمی کہیں دھوکے میں نہ پڑ جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے تمہاری عبادت کی وجہ سے کہ ہم نے جو بہت ہی زیادہ عبادت کر لی ہے. تو یہ اس سے جو ہے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ شیطان کا بہت ہی بڑا طریقہ ہے انسان کو جو ہے نیک عمل سے روکنے کے لیے، نیک عمل سے دور کرنے کے لیے. شیطان کے جو ہتھیار ہیں اس میں ایک سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے
کہ وہ انسان سے آ کر یہ کہتا ہے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی عبادت کی ہے، تم نے جو ہے اس کے دل میں جو یہ ڈالنا کہ جو ہے تم نے بہت اچھا کیا ہے، ابھی تم کو جو ہے اتنا کرنے کی ضرورت، تم جو بہت زیادہ کر دیے ہو. تو اس سے آدمی کو جو بچنا چاہیے، اس کے تعلق سے ہمیشہ ہم کو سوچنا چاہیے، دل کا جو ہے اپنا ہمیشہ جو ہے مراجعہ کرتے رہنا چاہیے. تو یہ چند علامتیں ہیں جو عمل کے قبول ہونے کی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، جیسے ایک سلف صالحین میں سے کسی نے کہا کہ کونوا ربانیین لا رمضانیین، کہ تم ربانی بنو، تم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیشہ رہو، نہ کہ جو ہے تم رمضان کے ہو جاؤ. یعنی تم نے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو رمضان میں پہچانا اور پھر رمضان کے بعد تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گئے، تو رمضانی مت بنو، بلکہ تم اللہ والے اور پھر رب والے تم بنو. تو انہوں نے کہا کونوا ربانیین لا رمضانیین، کہ ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رمضان میں جو عبادت کریں گے، یا ہمارا تعلق صرف جو رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوگا، اور جب رمضان گزر جائے گا تو ہم اس سے جو تعلق نہیں رکھیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، جیسے ہم نے اس مہینے کے اندر عبادتیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آئندہ مہینوں میں اور پھر آنے والے دنوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان عبادتوں پر قائم رکھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے اس مہینے کے اندر جتنے نیک اعمال کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول کرے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شرف قبولیت سے نواز کر اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اس کا اجر آخرت میں اور قیامت میں عطا کرے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مرکز کے جو ذمہ داران ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے اس مرکز کی خدمت کے لیے، اور پھر اس مرکز کی ترقی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے. اور پھر اسی طرح اس کے جو مؤسس ہیں اور اس کے جو بانی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و عافیت دے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صحت میں برکت دے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو قبول کرے. اور پھر انہوں نے جس مقصد کے لیے اس مرکز کو قائم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس نیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ انتہا اور ترقی تک پہنچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس نیک عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے، اور پھر ان کے لیے یہ دائمی اجر کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کا لباس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پہنچائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے جتنے نیک اعمال کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول کرے. اور پھر اسی طرح اس کے جو ذمہ داران ہیں جو اس کی ترقی کے لیے، اس کے آگے بڑھنے کے لیے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں اور جو اس کے لیے دن رات اپنی قربان کر رہے ہیں اس مرکز کی ترقی کے لیے، اور پھر اس کے ذریعے سلف کے منہج کی دعوت کو پہنچانے کے لیے اور صحیح عقیدے کو پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس مقصد میں کامیاب کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس مقصد میں آگے بڑھنے اور پھر اس مقصد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انتہا تک پہنچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول کرے اور اس کو جو شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے. اور پھر اسی طرح جو علماء کرام اس مبارک مرکز کے اندر جو نشاطات قائم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں برکت دے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صحت میں برکت دے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان تمام نیک اعمال کو قبول کرے جو کہ امت کو اور پھر آپ لوگوں کو اور ہم لوگوں کو دین کی صحیح باتیں اور سلف صالحین کی باتیں اور پھر صحابہ کرام کی باتیں اور دین کی صحیح دعوت کو وہ اللہ کے لیے پہنچا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول کرے. اور پھر میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جو بھی ہم میں سے یہاں پہ حاضر ہیں اور جو غائب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو قبول کرے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت دے، اور پھر جو ہے ان کے اعمال میں برکت دے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہمارے نیک اعمال کو قبول کرے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.